الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم حدیث پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی تعلیم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کاش کہ ہم میں سے ہر شخص اس پر عمل کرے۔ اور لاسٹ میں جو ہے 3 واقعات بیان کیے جائیں گے صحابہ اکرام کے، توجہ سے سننا۔ ربعی بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ مت باندھو۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، مجھ پر جھوٹ مت باندھو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو خود جھوٹ بولنا یا کسی دوسرے کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دینا کہ اس نے وہ بات نہیں کہی ہے، مگر خواہ اس بات کو اس کے سر تھوپ دینا ہر جگہ، ہر حال میں، ہر شخص کے لیے حرام اور ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک شخص نے وہ بات کہی نہیں ہے، زبردستی کہہ رہے کہ اس نے ایسا کہا ہے، تو یہ تو ہر حال میں حرام اور ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس بات کو نہیں فرمایا اس بات کے بارے میں جھوٹ موٹ کہنا کہ حضور نے فرمایا ہے، یہ تمام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور آج کل جو ہے اس چیز کے اوپر توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہم نے سنا ہے، مطلب واہ چاہنے کے لیے، 2 آدمی کی داد چاہنے کے لیے کسی بھی چیز کو میں نے حدیث پاک میں سنا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام جب حدیث پاک بیان کرتے ہیں تو کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ اور یہاں 2 داد چاہنے کے لیے ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے، ہم نے حدیث سنی ہے، حضور اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، اچھا آگے صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں نا، واقعی میں اگر ہم ان سے سیکھیں اور عبرت حاصل کریں، بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ یہ تمام بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور بلا شبہ اس گناہ کا مرتکب قہر قہار اور غضب جبار کا سزاوار، جہنمی اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ اس کی وجہ بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی سمجھیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت ہو جائے گی وہ شریعت اور خدا کے دین کا جز قرار پائے گا۔ اب جب حدیث کہہ دیے، حضور کا فرمان بتا دیے، تو اب وہ تو دین کا حصہ ہو گیا، شریعت کا حصہ ہو گیا، حضور کا فرمان ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اس کی اہمیت کو سمجھے کہ جو آپ جملے کہہ رہے ہیں، حضور نے جو کچھ فرمایا، جو بھی احادیث ہے، وہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹی بات کو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے فرمایا، تو آپ سمجھے کہ وہ دین پر تہمت لگا رہا ہے، حضور پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا خدا پر بھی جھوٹی تہمت لگانا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ و رسول پر افتراء کرنا اور جھوٹی تہمت لگانا کتنا بڑا اور کس قدر خوفناک گناہ ہے۔ اس لیے ایسے مردود اور خبیث شخص کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور کہاں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کوئی جھوٹ بولے، یعنی میری نہ کہی ہوئی بات کو خواہ مخواہ میری طرف منسوب کرے اور کہے کہ اس بات کو حضور نے فرمایا ہے،
تو وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا گناہ کسی دوسرے آدمی پر جھوٹ باندھنے سے بدرجہ بڑھ کر بڑا گناہ ہے، کئی گنا زیادہ بڑھ کر یہ گناہ ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اس گناہ سے اس قدر ڈرتے تھے کہ جب تک ان کو کسی حدیث کے بارے میں بالکل قطعی اور یقینی علم نہیں ہو جاتا تھا، ہرگز اس حدیث کو کبھی بھی اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں اسی حدیث کے نیچے ایک دوسری حدیث میں ہے، اب سنیے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، صحابی رسول ہے، اپنے والد سے عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان، میں آپ کو اس طرح کثرت سے حدیثیں سناتے ہوئے نہیں دیکھتا جس طرح فلاں صحابہ حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اتنی کثرت سے حدیثیں سناتے ہوئے نہیں دیکھتا، کیا بات ہے؟ آپ بھی حضور کے ساتھ کافی وقت گزارے ہیں، آپ نے بھی حضور کی بارگاہ میں، حضور کے دربار میں کافی وقت پایا ہے، مگر میں آپ کو اتنی حدیثیں ہوئے سناتا ہوا نہیں دیکھتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد ماجد زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ابا جان، میں آپ کو اس طرح کثرت سے حدیثیں سناتے ہوئے نہیں دیکھتا جس طرح فلاں صحابہ حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔ اب جواب سنیے کیا جواب ملا۔ تو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کبھی کسی موقع پر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جدا تو نہیں ہوا، مگر میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثوں کو بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں۔ کتنا احتیاط سے کام لیا کرتے تھے جنہوں نے دن رات حضور کی بارگاہ میں گزارے ہیں، اور آج ایک کتاب اٹھا کے پڑھے نہیں ہوتے ہیں، خالی حضور کی طرف نسبت کیے جاتے ہیں کہ حدیث میں ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وعید کے خوف سے حدیثوں کو بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتا ہوں، اور صرف انہی حدیثوں کو سناتا ہوں جو مجھے اچھی طرح یاد ہے اور جن کے بارے میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ میں جانتا ہوں کہ یہ فرمان رسول ہے، جن کے بارے میں یقینی طور پر جانتا ہوں وہی میں بیان کرتا ہوں۔ باقی دوسرے صحابہ جو مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ مجھ سے زیادہ حدیثوں کو یاد کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ تعداد میں حدیثیں سنایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اب دوسرا واقعہ، اسی طرح مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ مجھ کو زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت انس بن مالک، کئی ساری احادیث آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ کو زیادہ تعداد میں حدیثیں بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب تیسرا واقعہ سنیے۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان کو کوئی حدیث سناتا اور وہ حدیث ان کے علم میں نہ ہوتی، کوئی حدیث سناتا اور وہ حدیث حضرت عمر فاروق کے علم میں نہ ہوتی،
تو آپ اس شخص سے اس حدیث پر گواہ طلب فرماتے تھے کہ آپ گواہ لائیے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اور حکم دیتے تھے کہ تم گواہوں سے ثابت کرو کہ یہ رسول کی حدیث ہے، گواہ لے آؤ، جو تم کہہ رہے ہو اس پر گواہ لے آؤ۔ اسی طرح بعض صحابہ، اب صحابہ کرام کا کیا انداز ہوا کرتا تھا سنیے، حدیث سنانے والوں سے قسم کھانے کا مطالبہ کرتے تھے کہ تم یہ حدیث سنا رہے ہو، قسم کھاؤ اس بات پر کہ یہ حضور کا فرمان ہے، اور فرماتے تھے کہ تم قسم کھا کر کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ سب کچھ اسی احتیاط کے لیے تھا کہ کوئی شخص اپنی طرف سے گھڑ کر جھوٹی حدیث نہ سنائے۔ اسی طرح حضرات تابعین اور تبع تابعین بلکہ تمام معتمد محدثین کا یہی طریقہ تھا کہ حدیثوں کے بیان کرنے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے تھے، ایک لفظ کے عدل بدل کو بھی گوارا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حدیث گھڑ لینے کا کتنا گناہ اور عذاب ہے، اس خوف سے ہر وقت یہ لوگ لرزہ بر اندام رہتے تھے۔